ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا، ومأوانا وملجانا وقائدنا وقتبتنا وعلانا وأولانا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما السائل فلا تنهر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 20 مارچ سن 2026 عیسوی، 30 رمضان المبارک سن 1447 ہجری بروز جمعہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ مرحمت فرمایا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس کے اختتام کو پہنچ گیا۔ کچھ گھنٹے باقی ہیں جو یہ مہینہ گزر جائے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ جس طریقے سے اس مہینے کی قدر کرنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ مہمان مہینہ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ مبارک مہینہ مہمان نہیں، ہم مہمان ہیں۔ اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے مسلسل چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ مہینہ آتا رہے گا۔ ہم اور آپ مہمان ہیں، نہ جانے آئندہ سال جب یہ مہینہ آئے گا ہم اور آپ میں سے کون رہیں گے، کون نہیں رہیں گے۔ تو مہمان کون ہوئے؟ مہمان ہم ہیں دنیا کے حساب سے، دنیا کی حیثیت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرمائے اس مبارک مہینے کے صدقے میں۔ سچی پکی توبہ کریں، استغفار کریں، یا اللہ ہم نے تیری توفیق سے جو عبادتوں کو انجام دیا ہے تو شرف قبولیت عطا فرما، اور جو کمی بیشی کوتاہی ہو گئی ہے اپنے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس مبارک مہینے کے صدقے میں تو معاف فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں، اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور بار بار یہ مہینہ آنا جب تک ہماری زندگی باقی ہے، اللہ پاک اس کے مواقع اور توفیق عطا فرمائے۔
دکھ ہوتا ہے کہ کوئی نعمت ملی تھی اور جا رہی ہے، گم ہو گئی۔ کسی نعمت کے ملنے پر انسان کو جب خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اس مبارک مہینے کے آنے پر ہوتی ہے۔ جب یہ مہینہ گزر جاتا ہے یا گزرنے کے قریب ہوتا ہے، اس کے آخری لمحات و آخری گھنٹے رہتے ہیں، تو دل بے چین و بے قرار ہوتا ہے کہ کوئی چیز گم ہونے والی ہے، ہم کوئی چیز کو کھونے والے ہیں۔ افسوس انہی لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیے ہیں، اس مبارک اور محترم مہینے کی قدر کیے۔ اللہ رب العالمین یہ مہینے کی تمام سعادتیں، رحمتیں، برکتیں ہم سب کے امت مسلمہ کے حصے میں نصیب فرمائے۔ توبہ اور استغفار کریں، دعائیں مانگیں، کیا پتہ کہ جاتے جاتے یہ مہینہ ہماری مغفرت کر کے چلا جائے، جاتے جاتے یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نیک اور مطیع فرما بردار بندوں میں شامل کر کے چلے جائے۔ سچی پکی توبہ کریں، اور یہ آج کا آخری دن ہے رمضان المبارک کا۔ ہم اس پر جتنا افسوس کریں کم ہے۔ ان مہینوں کی، اس مہینے کی قدر کرنے والوں میں اللہ پاک ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے۔ پچھلے 2 جمعوں سے میں زکوٰۃ کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ آج کا جو بیان ہے، آج کا جو عنوان ہے، کئی باتوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ باتیں میں نے عرض کیا، مقدمے کے طور پر عرض کیا، باقی اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو پیغامات دیے ہیں، اور کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ کل عید کا دن ہے۔ کل کا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ 2 لفظ ہیں، ایک عید، دوسرا لفظ الفطر، دونوں کو ملانے سے عید الفطر ہوتا ہے۔ عید کے معنی علماء نے لکھے ہیں، عود سے مشتق ہے، مطلب یہ کہ بار بار آنے کو۔ یہ ہر سال جو عید آتی ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے اس کو عید اس لیے کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور یکم شوال المکرم جب آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں اور برکتوں کو متوجہ فرماتے ہیں بندوں پر، بندیوں پر، ایمان والے، اور ان کی بخشش ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور بعض دیگر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ عید اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ نے کھانے پینے سے منع کیا تھا دن میں، تو دن میں ہم کھانے اور پینے سے رکے رہے،
اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے عبادتوں کو انجام دیا، اب پورا مہینہ گزر گیا، اب کھاؤ اور پیو، خوشی مناؤ، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرمائے، عید سعید بنا کر عطا فرمائے۔ الفطر دوسرا معنی، الفطر کے معنی آتے ہیں افطار کرنا، ایک ہے افطار صغیر، ایک ہے افطار کبیر۔ افطار صغیر کیا ہے؟ ہر دن مغرب کی اذان سے پہلے جب سورج غروب ہو جاتا تھا، اس وقت مساجد میں آواز آتی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افطار کر لیجئے، روزہ کھول لیجئے، افطار کا وقت ہو گیا۔ اس وقت امت مسلمہ کے مرد اور عورتیں بیٹھ کر کھجور، پانی، جو بھی اللہ تبارک و تعالی لوازمات عطا فرمائے ہیں، جو کھاتے ہیں، اسے افطار صغیر کہتے ہیں۔ یعنی دن میں ہم نے کھانے پینے سے رکے رہے، اب حکم ہے کھا رہے ہیں افطار کے وقت، اسے افطار صغیر کہتے ہیں، چھوٹی افطار۔ ایک ہے افطار کبیر، بڑی افطار۔ بڑی افطار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں دن میں کھانا اور پینا نہیں کرنا۔ اب رمضان کا مہینہ تکمیل کو پہنچ گیا، مکمل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے خوشی عطا فرمائی، شادمانی عطا فرمائی، مسرت عطا فرمائی۔ اب حکم ہے کہ اب کھاؤ اور پیو، حلال کھاؤ، حلال پیو۔ اب سال کے 11 مہینے تک حلال کمانے میں، حلال کھانے اور حلال پینے میں کوئی پابندی نہیں، اس کو کہتے ہیں افطار کبیر۔ تو دونوں جملے ملا کر عید الفطر، عید کے بھی معنی آپ سمجھ گئے، الفطر کے بھی معنی آپ سمجھ گئے۔ کل عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مہمان نوازی کا حکم ہے۔ کل بندوں کے لیے، بندیوں کے لیے، ایمان والے، ان کے لیے کل اللہ تبارک و تعالی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے طرف سے دعوت ہوگی کل، ہر گھر کے اندر خوشی منائی جائے گی، چاہے وہ گھر غریب کا ہو کہ امیر کا ہو، بادشاہ کا ہو کہ محکوم کا ہو، آقا کا ہو کہ غلام کا ہو، کالے کا ہو کہ گورے کا ہو، عربی ہو کا اجمی کا ہو یا عربی کا ہو، مشرق میں رہنے والا ہو یا مغرب میں رہنے والا ہو یا شمال میں رہنے والا ہو یا جنوب میں رہنے والا ہو، ان کے لیے کل خوشی کا دن ہے۔ دنیا کے بعض خطوں میں آج خوشی کا دن گزر گیا، رمضان کل ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، آج خوشی منائی گئی، بعض دنیا کے بعض خطوں میں کل خوشی منائی جائے گی۔ ایک خوشی وہ ہے فرحۃ عند الافطار، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرحۃ عند الافطار، یہ خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے، جو روزہ کھولتے وقت میں خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوشی وہ ہوتی ہے جو رمضان کے تکمیل پر خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ رمضان چلا گیا، اچھا ہوا چلا گیا، اس لیے نہیں ہوتی۔ یہ خوشی اس لیے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں روزے فرض کیے تھے اور رات میں تراویح سنت قرار دیا تھا، اللہ کی توفیق سے ہم نے دن میں روزوں کو رکھا، اللہ کی توفیق سے ہم نے رات میں تراویح کا اہتمام کیا، اللہ کی توفیق سے ہمیں مالوں کی زکوٰۃ دیے، اللہ کی توفیق سے ہمیں صدقہ و خیرات دیا، اس لیے اللہ کے حکم کو ہم نے بجا لایا۔ اب مہینہ ختم ہو گیا، اللہ کی طرف سے دعوت عام کا، دعوت طعام کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس دعوت میں شریک ہو رہے ہیں،
اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، آج کھاؤ تو کھائیں گے، آج پیو تو پیئیں گے، آج خوشی مناؤ تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منائیں گے۔ اس لیے فرمایا ایک افطار کے وقت کی خوشی اور ایک عید کے دن کی خوشی، اور ایک وہ خوشی ہے جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوگی۔ یہ خوشی عارضی اور ٹیمپروری خوشی ہے، دائمی خوشی جو ہے وہ آخرت کی خوشی ہے، وہاں کی اصلی خوشی۔ اسی کے لیے تیاری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ مبارک راتیں، یہ مبارک دن، مبارک گھڑیاں، مبارک ساعات، مبارک مہینے، مبارک ایام، لیل و نہار یہ عطا فرماتے ہیں تاکہ میرے ایمان والے بندے بندیاں اس پر عمل کر کے آئیں، اصل خوشی آخرت میں میسر ہو جائے۔ تو کل کا دن خوشی کا دن ہے، اور اپنی خوشی میں غربا کو نہ بھولیں۔ اور کل عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، واجب ہے صدقۃ الفطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقۃ الفطر اس مالدار پر واجب ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بعض حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، غریب پر بھی صدقہ فطر ہے۔ علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ مالدار اس لیے دے تاکہ اللہ نے اسے مالدار بنایا ہے، تاکہ اپنے مال سے غربا کا فائدہ ہو، یتیموں کا، ضرورت مندوں کا فائدہ ہو۔ غریب کے لیے اس لیے حکم دیا گیا تاکہ اسے دینے کی عادت پڑ جائے، اس کی ہمت افزائی ہو جائے، اور اللہ کے خزانے پر، اللہ کے دین پر بھروسہ ہو کہ میں اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، اللہ مجھے دے گا، نوازے گا، میری دنیا آخرت بنے گی۔ دینے والا بن جائے، اجر کا مستحق بن جائے، ثواب کا مستحق بن جائے۔ اس لیے صدقۃ الفطر عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے ادا کیا جائے۔ کتنا دینا؟ معمولی قسم کا جو آدمی ہے، مڈل کلاس کا جو آدمی ہے، وہ 100 روپے دینا۔ اس سے اگر زائد دینا چاہے، 10-20 روپے، 50 روپے اور زیادہ دینا چاہے، 100 سے زیادہ، وہ دے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن منیمم 100 روپے۔ اور مالدار، یہ مالداروں کی کیٹیگری بھی الگ الگ ہے۔ ایک مالدار معمولی قسم کے ہوتے ہیں، لکھوں پتی، بعض کروڑ پتی، بعض ارب پتی، بعض کھرب پتی۔ ان کے لیے الگ الگ صدقۃ الفطر دینے کا حکم دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی لکڑی میں سب کو ہانک دیا جائے، ایسا نہیں۔ غریب بھی 100 دے رہا ہے، لکھوں پتی بھی 100 دے رہا ہے، ارب پتی بھی 100 دے رہا ہے، کروڑ پتی بھی 100 دے رہا ہے، کھرب پتی بھی 100 دے رہا ہے، ایسا نہیں۔ غریب کے لیے 100، لکھوں پتی کے لیے الگ، کروڑ پتی کے لیے الگ، کھرب پتی کے لیے الگ۔ جیسی اللہ نے اسے استطاعت سے نوازا ہے، مال دیا ہے، جیسی اس کی حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق وہ صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے۔ کھجور کی قیمت ایک دم جو اچھا، اصلی، پیور جو کھجور ہے، خالص، اس کھجور کی قیمت 2 kg، اور جو کشمش منقع جسے کہتے ہیں، ایک دم پیور منقع، اس کی قیمت 1200 1250 روپے کچھ پڑتا ہے۔ 1050 سے 1020 روپے کھجور کی کچھ قیمت بنتی ہے۔ اور جو یعنی جوار جسے کہتے ہیں، اس کی قیمت 200-250 روپے بنتی ہے۔ 1.25 کلو گیہوں آخر میں غریبوں کے لیے، اس کی قیمت 100 روپے بنتی ہے، ایک دم اصلی اور پیور گیہوں، ڈپو والی نہیں، کچرے والی نہیں، خام مال نہیں، اچھا ایک دم پیور مال
جو اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے تو مال بھی اچھا ہو، پاک ہو۔ جیسے مالداروں کی کیٹیگری ہے، صدقۃ الفطر بھی ویسا ہی نکالنا چاہیے، 100 روپے سے نہیں بنتا۔ غریب آدمی ہمت کر کے ایک ایک آدمی سے 500 دے دے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ مالدار آدمی 1500 دینے کے بجائے 100 میں اکتفا کر کر بیٹھ جائے، اس کے لیے وہ جائز نہیں، قابل قبول نہیں۔ غریبوں کے لیے الگ صدقۃ الفطر، میں نے کہا نا ارب پتی خرب پتی، ان کے لیے الگ الگ 4 قسم کا ہے۔ تو اس حساب سے اپنی حیثیت کو دیکھ کر، اپنی حیثیت اور کیپیسٹی کو دیکھ کر اللہ نے مالدار جو بنایا ہے، صدقۃ الفطر نکالے۔ عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ یہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے، غریب کا گزران چلے گا، غریب کا فائدہ ہوگا، غریب دعائیں دے گا، ہماری عید میں اس کی عید بن جائے گی، ہماری خوشی میں اس کی خوشی شامل ہو جائے گی، ہمارے بچوں کے بیوی کے کپڑے لتوں میں وہ غریب بھی اپنے بیوی بچوں کو کپڑے لتے اپنی طاقت کے مطابق لائے گا، خوشی میں شامل ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے صدقۃ الفطر کا، ہم نے جو روزے رکھا ہے نا، 30 روزے اللہ کے فضل و کرم سے، ان روزوں میں کمی پیشی اگر ہو گئی ہو تو صدقۃ الفطر دینے سے وہ کمی پیشی دور ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات، حکمت اس کی؟ ایک تو غریب کا فائدہ، ہماری عید میں وہ شامل ہوتے ہیں، ایک تو فائدہ ہی فائدہ۔ دوسرا فائدہ، روزے رکھ کر ہم دودھ کے دھلے نہیں، ہم لوگ دودھ کے دھلے نہیں کہ روزہ ویسا رکھا جائے جو اللہ نے حکم دیا، ہم نے نہیں رکھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں روزہ بالکل ویسا ہی رکھا جو اللہ نے حکم دیا ہے، نبی نے حکم دیا ہے۔ ہم نسیان کے پتلے، گناہوں کے پتلے، آنکھوں سے بھی گناہ ہو گیا، کانوں سے بھی گناہ ہو گیا، دل و دماغ سے بھی گناہ ہو گیا، ہاتھ پیروں سے بھی گناہ ہو گیا، خیالات سے بھی گناہ ہو گیا۔ اب اس کی تلافی کیا ہے؟ صدقۃ الفطر دیں، توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار اور صدقۃ الفطر دینے سے جو کمی پیشی ہو گئی ہے نا کوتاہی روزوں میں، وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسا نماز میں کمی پیشی ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے، صدقۃ الفطر دینے کی وجہ سے روزے کے اندر جو فرق آیا ہے روزہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابھی آج دے دیں، کل گڑبڑی میں دینے ہوتا نہیں۔ کپڑے آئرن کرنا، نہانا دھونا، ہماری قوم کی عادت تو معلوم نہ، اللہ اکبر، بہت جلدی تیار ہونے کی قوم ہماری، بہت جلدی تیار ہونے کی، وقت کی پابندی کرنے کی قوم ہماری ماشاءاللہ۔ اس لیے کل نہیں ہوتا، کل کا خیال نکالو، کل دیں گے۔ ہاں بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو وہ چیز پر پابند ہیں، اس کو جانے سے پہلے دے کر ہی جائیں گے، ہیں ایسے بھی اللہ کے بندے۔ لیکن میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر کاہلی ہے، جن کے اندر سستی ہے۔ اب دیں گے، بعد میں دیں گے، گھنٹہ سو کو اٹھیں گے، آدھا گھنٹے کے بعد میں اٹھا بھائی بیٹا، 1 گھنٹے کے بعد میں اٹھاؤ ماں، 8 گھنٹے کو اٹھاؤ ماں، وہاں 10 کو جماعت ہے، وہاں 9:30 کو جماعت ہے۔ انہیں سوتا سو کیا کہتا پورا سو جاتا ہے۔ یہ ہر سال کی کہانی نہیں، 26 سال مجھے اس لائن میں تجربہ، اللہ کے فضل سے اللہ نے 26 سال سے خدمت دے رہا ہے، 26 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ 10 کے فون آتی ہیں عید کے دن، حضرت نماز عید کی مس ہوگی نا، کیا کرنا؟ کیا کرتا باب؟ انفرادی تو نہیں پڑھ سکتے، جماعت ہر جگہ ہو چکی ہے، سب سے آخر میں جماعت 10:30 بجے ہوتی ہے۔ اب 10:30 بجے جا کوئی نے کہاں سے جاتا؟ چاروں طرف سے راستے جام، میدانہ ہے نا بھی، چاروں طرف میدانوں میں نماز ہوتی، اب چاروں طرف سے راستے جام، انہیں 10:30 کی جماعت کو گیا کہاں؟ اس کے 10:30 راستے میں ہو رہے ہیں، اس کے 10:30 محلے میں ہو رہے ہیں، اس کے 10:30 گھر میں ہو رہے ہیں، تو نماز کہاں پڑھا؟ اب کیا کر سکتے ہیں؟ شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، عہد کرنا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم
کتنا بھی فائدہ کیوں نہ ہو، عید کا دن اسے منسوخ کیا جائے گا، موقوف کیا جائے گا، پہلے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ بات دوسرا کام، کھانا پینا سکون و اطمینان سے بعد جتنا حکم دیا گیا وہ کام کر کے فوراً عید کی نماز پڑھیں گے۔ ارے آپ کی نماز اگر جمعہ مس ہو جائے، جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ظہر پڑھنے کا تو موقع ملے گا، دوسرا وقت ظہر مس ہو جائے، عصر مس ہو جائے، آپ وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ تو سکتے ہیں، اکیلے جماعت ملے کہ نہ ملے، اگر وقت گزر گیا قضا تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز کا وہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ چلو بھی نماز ہوگی عیدگاہ پہ، وہاں کہاں کی میدان میں، اب یہاں گھر میں پڑھ لیں گے، مسجد میں جا کوئی دینے پر، ایسا نہیں نا، انفرادی نہیں پڑھ سکتے یہ، اور تم نہ پڑھانے والے بھی زیادہ ملتے نہیں، سب انہوں کی ذمہ داری رہتی، نماز پڑھاتی یا کہیں جا کر پڑھ لیتی، ختم بات۔ ایک آدمی جب ایک وقت نماز پڑھ لیا، اب آپ کو نہیں پڑھا سکتا، آپ 10 جنے مل لیں، 20 جنے مل لیں، یہ بھی چونچلے حرکتیں ہو رہے ہیں آج۔ کیا ہو رہے ہیں؟ عید کی نماز کے بعد مساجد میں اعلان ہوتا ہے جن کی نماز مس ہوگی یہاں مسجد میں، ارے چھوڑو ان کاموں کو، یہ چونچلے حرکتیں ہیں، چونچلے حرکتیں۔ جب عیدگاہوں میں میدانوں میں نماز پڑھنے کا اعلان دیا گیا، کیوں 2 دن سے اعلانات نہیں دیے جا رہے ہیں؟ کیوں ذہن میں نہیں فلان جگہ اتنے وقت میں ہے، فلان جگہ اتنے وقت میں ہے؟ جب نماز ہو گئی پھر مسجد میں کیوں اعلان کرتے ہو؟ جائے بھاڑ میں۔ جب اسے فکر نہیں ہے، اس منحوس کو فکر نہیں ہے، اس دلندر کو فکر نہیں ہے، تو مسجد میں اعلان کر سہولت کی کوئی ذکر نہیں، چھوڑ دو لو۔ ایک بار نماز مس ہوئی سے ٹینشن آتا، بقرعید میں پہلے صف میں جا کو پڑھتا ہی نہیں، نماز مس ہوگی بھی منجر رمضان میں بول کر، اب یہ سہولت کر کو دیے تو اس کے اندر اور سستا کی پیدا ہوتے ہیں، چھوڑو بھی نماز مس ہوگی تو بھی محلے کے مسجدوں میں اعلان کر کو بلا کو نماز پڑھاتی۔ ایک حافظ صاحب کو بھی تیار رکھتی، تمہیں تیار رہنا بھائی، یہ بات ہے، یہ کاما، یہ شریعت کے خلاف کاما، چھوڑو، دین کے ٹھیکیدار نہیں ہم لوگ، دین کے غلام ہیں، دین کے غلام، جتنا حکم دیا گیا اتنا کام کرنا، دین میں مداخلت کرنا، دین میں ٹانگ اڑانا، یہ ہماری اتھارٹی نہیں ہے۔ دین میں مداخلت کرنے کی اتھارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو نہیں دیا، ہمیں کون؟ جس کی نماز گئی جانے دو، ایک بار گئی تو فکر پیدا ہوتی، اور سال کو کی، بقرعید کو کی، ہونے جا پہلی صف میں، دوسری صف میں، کہاں تک بیٹھ کو پڑھتا جلدی ہے، ارے بار نماز مس ہوگی بابل کر، شرمندہ ہوتا۔ اس لیے چونچلے حرکتاں چھوڑنا چاہیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا صدقۃ الفطر ادا کر کے جائیں، آج شام تک بھی ڈالو۔ کسے دینا؟ جن کو زکوٰۃ دینا ان کو صدقۃ الفطر دینا، خاندان میں تلاش کرو، بہت ساری باتیں ہیں آج، سن کر جانا۔ آج عید کے تعلق سے ہم نے مذاق بنا رکھا ہے شریعت کو، دین کو، عید کو، جمعہ کو۔ آج جمعہ معلوم نہیں لوگوں کو کب آتے ہیں، یہ جمعہ کا مذاق نہیں، کل عید معلوم نہیں لوگوں کو کب جاتی میدانوں میں، عیدگاہوں میں۔ تماشے بنا رکھا ہم نے دین کو، گھر میں تماشے ہم کر سکتے ہیں، بازاروں میں تماشے کر سکتے ہیں، دین میں خدا کے بنائے ہوئے اصول میں، اللہ کے نبی کے بنائے ہوئے اصول و قانون میں، مساجد میں ہم یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے۔ اصول تو اصول توڑنا نہیں، اپنا بنایا ہوا اصول توڑو، آدمی کا بنایا ہوا اصول بھی اگر توڑ دے تو برا لگتا ہے، یہ اصول اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے۔ تو بہرحال باتیں بہت ہیں، وقت کی قلت ہے، کیا کرنا؟ کل عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقۃ الفطر دے کر جاؤ، غربا کا خیال رکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان کو عطا فرما کر روزوں کو فرض کر کے ایک احساس یہ بھی دلایا ہے کہ بھوک اور پیاس کی احساس ہوتی کیا ہے، یہ احساس پیدا کروانے کے لیے رمضان کو اللہ نے لایا، روزوں کو فرض کیا تاکہ غریبوں کا احساس ہو۔ اور دنوں میں کتنے لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانا نہیں ملتا، صبح میں ناشتہ کرے تو دوپہر میں نہیں، ایک وقت کھانے والے ہیں ایک دن میں۔
ہمیں اچھے اچھے کپڑے پہن رہی، بعض ایسے ان کے بدن پر کپڑے نہیں، بچوں کے لیے کپڑے نہیں، اس لیے ان کا خیال کرو۔ صدقۃ الفطر، آپ کے گھر میں 5 آدمی ہیں، الگ الگ دینے کی ضرورت نہیں، 500 کسی ایک کو دیا لو، کیا تب ضرورت پیش آتی ہو نا، کیا تب کر لیتی ہو، ان کو 50، ان کو 50، ان کو 100، ان کو 100، یہ سب نہیں دینا ایسا۔ آپ کے گھر میں 10 آدمی ہیں، 1000 روپے کسی کو دیا لو، 1000 روپے ان کو دیے تو غریب کا کتاب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چھوٹے بچے رہتے تو کپڑے لا لیتی، اناج پانی لا لیتی، کیا کیے کر لیتی ہوں نا، تمہیں 100 دیے تو کیا کرتی ہوں نا؟ اصول بتا رہا ہوں، 10 آدمی ہیں، 6 آدمی ہیں، 8 آدمی ہیں، پوری جما کر غریب کو دے دیجیے، بول کر دینا ضروری نہیں، تحفہ ہماری طرف سے یہ۔ اور دیتے وقت ان کے چہرے کو نہ دیکھو، تکبری پیدا ہوتی ہے کہ میں دے رہا ہوں، اس لیے فرمایا دینے والے کا چہرہ نہ دیکھو، دینے کے بعد شکریہ تم بولو، وہ لینے والا نہیں۔ وہ تو بولے گا جزاک اللہ کی شکریہ کی، لیکن ہم دینے کے بعد فوراً اسے بولنا آپ کا شکریہ۔ کیوں اللہ نے ہمارے مال کو اسے لینے کی توفیق دی؟ اگر ہمارے مال کو کوئی لینے والا نہ ہوتا تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ مالداروں کی حالت، صدقہ و خیرات جو نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی؟ اس لیے دیتے وقت ان کے چہرے کو دیکھ کر نہیں دینا، اپنی نظروں کو نیچے کر کے بڑی عاجزی کے ساتھ۔ کیا معلوم کہ اس کی جگہ کب ہم چلے جائیں، ہماری جگہ وہ آ جائیں۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، گزشتہ جمعہ میں نے وعدہ کیا تھا، سن لیجئے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ عبرت کا واقعہ۔ میاں بیوی ایک مرتبہ گھر میں تھے، مختصر عرض کر رہا ہوں، طویل جائے بغیر۔ شوہر اس دن چھٹی میں تھا، بیوی سے کہا کہ آج میں چھٹی میں ہوں۔ جس دن شوہر گھر میں رہتا ہے، گھر میں بیوی بچوں کی عید ہو جاتی ہے۔ بعض ایسے ہیں شوہر صبح میں جاتا شام میں آتا، صبح میں جاتا شام میں آتا۔ بعضوں نے یہاں تک کہ بچوں نے شکایت کی کہ حضرت ہم نے اپنے والد کو دیکھ کر 8 دن ہو گئے۔ بچے اٹھنے سے پہلے باپ نکل کو چلے جاتا کاموں کاج کو، آتا سو کب بچے سو کو رتی آتا، پھر صبح اٹھ کو چلے آتا، 8 دن کو ایک بار دیکھنے کا موقع ملتا۔ اب بیوی تو بیچاری جاگلے کو رہتی، شوہر کے آنے پر۔ بعض بیویاں وہ شوہر ہے تک کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، سوتے بھی نہیں، اللہ کی بندیاں ایسے بھی ہیں، لیکن بچے سو جاتے ہیں۔ اب یہ سو کر رہتے ہیں، باپ جب آتا، ابھی سو کر رہتے ہیں، اٹھ کر چلے جاتا باپ، تو بچے دیکھتے ہیں کب؟ جب گھر میں رہے گا تبھی دیکھیں گے۔ ایسی بھی شکایت آتی ہے، اس لیے فرمایا اپنے بیوی بچوں کو وقت دو، دن میں کچھ وقت اپنے بیوی بچوں کے لیے دو۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال قدیم زمانے کا قصہ ہے، شوہر چھٹی میں تھا، بیوی بچوں کی عید ہو گئی، باپ گھر میں ہے، بیوی سوچا شوہر گھر میں ہے آج۔ شوہر نے فرمائش کر دی بیوی سے، دیکھو جی آج سب ہیں، ہمیں اچھا کہتا بھی پکو، سب مل جل کو کھائیں گے۔ چلو بہت اچھی بات ہے، بیوی نے کچھ پکایا، شوہر لا کر دیا، جو کچھ فرمائش تھی اس کے مطابق اچھا کھانا بنا، گھروں کے اندر ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ تو میاں بیوی بچے بیٹھ کر کھا رہے تھے، ایک لقمہ اٹھایا، بڑا مزہ آیا، بیوی کی بڑی تعریف کیا، ماشاءاللہ کتنا اچھا بنائے۔ ہم بھی تعریف کرنا بیوی کی، تعریف کرے کب تبھی، عیب نہیں نکالنا۔ بیوی کے کھانے پر، سالن بنانے پر، چائے پر، کافی پر، تیز ہونے پر، پھیکا ہونے پر، کھارا ہونے، عیب نہیں نکالنا، تعریف کرو تعریف۔ اب تو بھی ہوتا سنا کھارا تیز روز ہوتا نہیں ہوتا، تعریف کرو۔ اچھا بنستے میں مزے لے کر کھاتی، فرق ہوگا تو بھی مزے لے کر کھانا۔ بیوی خود چکر دے کر انہیں سوچتا کیا اتنا کھارا ہوگا تو بھی کیا بھی بول رہے نہیں نائنو، ماشاءاللہ بہت اچھا بنا۔ یہ مزاج پیدا کرو۔
تعریف کرو بیوی کے پکوان پر، محنت کر کے اللہ کی بندیاں بناتی ہیں. ہمیں 29 کب سحری کو، رمضان کا لے لو بات، 29 کب آخر میں 29. سب سے پہلے کون 29؟ ماں ہے تو ماں، بیوی، بچیاں اگر بڑی ہیں تو بچیاں، انہوں کو تیار کر کو اٹھاتی سو، اٹھو ابو اٹھو ابو، نہیں تو بچیاں بہنا اٹھاتی اٹھو بھیا. احسان ہے کہ نہیں ان کا؟ ان کے لیے بھی دعائیں کرو. آج یہ مہینہ، یہ دن گزرنے سے پہلے پہلے ان کے لیے بھی دعائیں کرو. بہت محنت کی ہمارے لیے، آپ کے لیے، سحری میں، افطاری میں. تو شوہر نے فرمائش کی، بیوی نے اچھا پکائی، کھانے بیٹھے تھے، ایک نوالا اٹھائے بہت اچھا تھا، دوسرا نوالا اٹھائے، ماشاءاللہ بیوی کی تعریف کر رہے تھے شوہر. باہر سے ایک فقیر آیا، دستک دیا. کون؟ اللہ کے نام کو دو. ذرہ اسے پارا چڑھا، اسے شوہر کو پارا چڑھا، انگوٹھے سے چڑھتے چڑھتے یہاں آیا. اتنا اچھا کھانا بیوی کے ساتھ بیٹھ کو کھا رہا ہوں، زندگی تماشے مذاق کرتے ہوئے. اچھا ایک بات یہ بھی سنو، لوگ کہتے ہیں خاموش کھانا، خاموش کھانے کی اجازت نہیں. دنیا کی باتیں کرتے ہوئے کھانا منع کیا گیا، اچھی باتیں کرتے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے کھانے کی اجازت ہے. خاموش مکے بیٹھ کر کھانے کی بھی اجازت نہیں، یہ بھی یاد رکھو. اسی لیے میں کہتا ہوں ہر بات علماء سے پوچھو، اپنے دماغ کے گھوڑے نہ دوڑاؤ. خاموش بیٹھ کو کھانا کہتے، دنیا کی باتیں نہیں کرنا. سو اچھی بات کر رہے ہیں، اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، کچھ دل لگی کی بات کر رہے ہیں، تماشے کی بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کی بات کر رہے ہیں، جس سے کسی کی ہمت افزائی ہو رہی ہے، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اس کی اجازت ہے. غیبت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، چاڑی نہیں کھانے، دنیا کی باتیں اس سے منع کیا گیا. تو اچھی بات کرنے کی کھاتے وقت اجازت ہے. دیکھو علماء کرام کی مجلسوں میں علماء کرام کھاتے کھاتے مکے بند کو کھاتی کیا؟ ارے علماء کرام کی مجلسیں لگتی نہیں لگتی کھانے کی؟ دعوتوں میں جاتے نہیں جاتے؟ علماء جہاں بیٹھتی 8-10 علماء کرام، دیکھو کیا باتیں کرتی ہوں نا. اگر منع ہوتا تو علماء خاموش چپ چاپ بیٹھ کو کھا لیتے، باتیں نہیں کرتے. حدیث ان کے سامنے ہے. تو میرے حال آیا، سائل آواز دیا، شوہر نے کہا کون؟ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. پارا چڑھا اس کا، بڑا لذت سے پکائی تھی بیوی، تعریف کرتے ہوئے کھا رہا تھا مزے لے لے کر کے. اب بھی چاہنا تھا کیا کم بخت یہ. غصہ آیا، شیطان وہاں کو انگلی کریا، شیطان انگلی کریا، ایک دم غصے سے اٹھا. اب بھی چاہنا تھا کیا انہیں، دروازہ کھولا، فقیر جو کھڑا ہوا تھا دھکے مار کر کے نکالا. نکل کم بخت، اب بھی چاہنا تھا کیا تو. خیر بہرحال وہ دھکے کھایا، نکلنے کے بعد فقیر چلا گیا. اب یہ اندھا ٹینشن میں، جب آدمی کو ٹینشن آ جاتا تو کھاتا بھی نہیں سیدھا بیٹھ کو کھاتا بھی نہیں. خیر بیٹھا کھایا، ٹینشن سے کھایا. بات آئی گئی، چند دن گزرنے کے بعد میں میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہوگا. اتنی پیار سے محبت سے تھے سو، کون سی کی ایک چھوٹی سی بات کو اختلاف پیدا ہوگا، تو میں پیدا ہو گیا. اب یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ طلاق تک نوبت آ گئی. بیوی اور شوہر جدا ہو گئے، اور اس کی دولت بھی دھیرے دھیرے جو مالدار آدمی تھا اس کی دولت بھی ختم ہو گئی. ہاں دیکھو کسی کی ہاں کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہے. آگے سنو آپ، جو مال تھا، مال بھی، دولت بھی ختم ہو گئی. طلاق کی نوبت آ گئی، میاں اور بیوی دونوں جدا ہو گئے. اب طلاق ہونے کے بعد بچی کہاں جاتی، عورت کہاں جاتی؟ اسے ایک ہی سہارا ہے، ماں باپ کا گھر کا ایک ہی سہارا ہے. اس لیے میرے پیارو، آپ شوہر بنے ہی تو اپنی بیویوں کو نہ ستاؤ. کسی کے ماں باپ ہیں، جب بچی اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے فوراً اس کے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ آؤ، تاکہ وہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر جائیں، سکون محسوس کر کے واپس آئیں. بچیاں، عورتیں اس وقت تک ماں باپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جب تک ماں باپ زندہ ہیں. جب ماں باپ مر جاتے ہیں اس وقت جانا وہاں پر ان کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے، کوئی خیال بھی نہیں کرتے.
وہ کبھی کبھار بھائیاں بھانا پورے مل لیتی ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ بچیاں اس وقت تک ماں باپ کے گھر کو یاد کرتی ہیں جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں۔ ظلم نہ کرو اپنی بیویوں پر، ظلم نہ کرو، اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ بہرحال یہاں طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق ہو گئی، اب یہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر چلے گئی۔ ماں باپ کو بھی چھوڑتے نہیں نا، طلاق ہوگا تو کیا کر سکتے ہیں، زبردستی ملا بھی نہیں سکتے۔ ہمارے معاشرے میں ملا رہی نا، آپ دودھ پلا کو ملا رہی، پانی پلا کو ملا رہی، کھجور کھلا کو ملا رہی، مصری کھلا کو ملا رہی، میرے پاس مثالیں ہی ہیں اسے۔ طلاق ہو چکا ہے، ملا رہی۔ تو یہ چلا گیا، پھر بچی کو لے کر ماں باپ چلے گئے۔ یہ اب بچی دکھ میں تھی، نہیں عورت دکھ میں تھی کہ اسی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، کیا ہوگا میرا شوہر ایک دم مال بھی ختم ہوگا، دولت بھی ختم ہوگی، آپس کے اندر اختلاف بھی پیدا ہوا، رشتہ بھی ختم ہوگا نا۔ افسوس تو ہوتا، شوہر کو بھی ہوتا، غصے کے بعد ٹھنڈا ہونے کے بعد عورت کو بھی ہوتا، دونوں کو ہوتا، لیکن فائدہ نہیں۔ پہلے کرے نہیں قاعدہ، بعد پچھتیا کو کیا فائدہ۔ خیر بہرحال عدت گزرنے کے بعد کئی دن گزر گئے، سال، 1.5 سال، 2 سال، کب تک جوان بچی کو رکھ لے کو ماں باپ رہتے ہیں۔ ایک رشتہ آیا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں نکاح کر دیا اس عورت کا۔ اب اس کے ساتھ 2-4 سال گزر گئے، ایسا ہی ایک وقت آیا کہ میاں بیوی بیٹھ کر کے کھا رہے تھے اطمینان سے، یہ عورت کا دوسرا شوہر اور یہ بیوی بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ سیم ایسا ہی وقت آیا جو پہلے کھائے تھے نا شوہر اور بیوی، وہ وقت ایسا ہی آیا، دونوں ہنستے ہوئے کھا رہے تھے۔ دروازے پر دستک آئی، فوراً آواز سنتے ہی کون؟ آواز آئی اللہ کے نام پر کچھ دو۔ عورت کی طبیعت جھنجلا گئی۔ اب دیکھو تھی نا پہلے شوہر کی حالت، دھکے دیکھو نکالا، اس کی حالت کیا ہوگی بول کر فوراً عورت اٹھی بستر پوسے۔ شوہر پوچھا کیوں؟ وہ نہیں نہیں کھاتے رہو تمہیں، میں کوئی فقیر آیا ہے اسے کچھ دے کر آتی ہوں۔ حالت دیکھی نا، فقیر کو دھکے دے کر نکالنے سے پہلے شوہر کی کیا حالت ہوئی۔ میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا، دولت ختم ہو گئی۔ اب عورت کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو پھر دوبارہ یہ مصیبت نہ آ پڑے۔ کھاؤ، آپ کھاتے رہو، 2 منٹ میں آ رہے ہو۔ فوراً کیا تھا کہ پیسے کی، کھانا کی، پانی کی لے کر دروازے کے پاس گئی۔ جیسا ہی دروازہ کھولا، نہ دروازہ کھولتے ہی فوراً چیخ مار کر نیچے گری، بے ہوش ہو گئی۔ دوڑتے ہوئے شوہر آیا۔ اب یہ شوہر دوڑ کر آنے سے پہلے جو فقیر کھڑا ہوا تھا نا وہاں سے نکل گیا۔ اب یہ چیخ مار کو گر گئی تھی نا کہ کھڑ کو رہا تھا، مصیبت اس کے اوپر آتی نا، نکل گیا وہاں سے۔ آیا اپنی بیوی کو یہ شوہر لے کر اندر گیا، پانی کے چھینٹے مارا، جب ہوش میں آئی تو پوچھا رے آپ تو فقیر کو کچھ دینے کے لیے گئی تھی، بے ہوش ہو کو چیخ مار کر گرنے کی وجہ کیا؟ سنو غور سے مسلمانوں، سنو میری مائیں، آپ بھی سنو، کان کھول کر کے سنو، عبرت کا واقعہ ہے یہ۔ بیوی سنبھل کر کے کہا بات دراصل یہ ہے، میں اس لیے بے ہوش ہو کر نیچے گری، ہم کھاتے وقت ہمارے دروازے پر جو فقیر آیا جسے میں کھانا یا پانی یا جو بھی پیسے وغیرہ جو بھی دینے میں گئی، وہ فقیر کوئی اور نہیں، میرا پہلے والا شوہر تھا، اسے دیکھ کر میں نے بے ہوش ہو کر پوری داستان سنائی کہ یہ حالت ہوئی تھی، یہ حالت ہوئی تھی، اس لیے میں نے کھانے پہ سے جلدی اٹھ کر کے اسے دینے کے لیے گئی، دیکھا تو وہ میرا پہلے والا شوہر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شوہر نے کہا اس کا دوسرے والا ایک عجیب بات سناؤ۔ بیوی نے کہا سناؤ۔ پہلے مرتبہ جو آپ میاں بیوی بیٹھ کر کھا رہے تھے، اس وقت جو فقیر آپ کے دروازے پر آیا تھا کوئی اور نہیں، وہ میں آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ مواعظ حسنہ میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو لکھا ہے۔ بدلنے میں دیر نہیں لگی، فقیر کی جگہ امیر آ گیا، امیر کی جگہ فقیر چلا گیا، جو پہلے والا فقیر تھا اس کی جگہ لے لیا، جو پہلے والا امیر تھا اس کی جگہ لے لیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب تمہارے پاس سائل آئے، بھکاری آئے مانگنے اللہ کے نام پر، جھڑکی نہ دو۔ کیا نہ دو؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکی نہ دو، ہے تو دے دو، نہیں تو معذرت کر لے، معاف کرو، معاف کرو۔
اللہ کے نبی کے پاس ہوتا تو دے دیتے، نہیں تو اللہ کے نبی فرماتے کل یا پرسوں آنا یا شام میں آنا، میں دوں گا۔ اللہ کے نبی وعدہ کرتے اور دیتے، ہم تو وعدہ نہیں کرنا، سما کہاں رہتی کی معلوم نہیں ہے تو دے ڈالو، نہیں ہے معذرت کر لیو، معذرت، ٹھیک ہے؟ اس لیے صدقۃ الفطر دے کر جانا اور غریبوں کا خیال رکھنا۔ اور دو چیزوں کا اعلان ہے، 5 منٹ بیٹھے انشاءاللہ بات ختم کر لیں گے۔ کل عید ہے، میں نے جیسا نے کہا نا کل عید ہے، عید کی نماز کہاں پڑھنا؟ بولو، سب بولو، کہاں پڑھنا؟ عیدگاہ میں پڑھنا، میدانوں میں پڑھنا، مسجدوں میں نہیں پڑھنا۔ مسجدوں میں نماز کب پڑھی جائے گی؟ بارش ہے تو مسجد میں نماز، طوفان ہے تو مسجد میں نماز، کوئی خطرہ ہے تو مسجد میں نماز، کچھ بھی خطرہ نہیں ہے، بارش نہیں ہے، طوفان نہیں ہے، ماحول سازگار ہے، اچھا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ کے 3 قسم ہیں، مکروہ تنزیہی، مکروہ اور مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی حرام، صرف مکروہ کہتے ہیں حرام کے قریب۔ مسجدوں میں بغیر عذر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، حرام کے قریب، اور خلاف سنت، سنت کے خلاف، نبی کے عمل کے خلاف، صحابہ کے عمل کے خلاف، اولیاء کے عمل کے خلاف۔ کیا وہ نماز قبول ہو سکتی ہے؟ کیا وہ عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ عذر ہے تو ٹھیک ہے، کل خوب بارش آیا تو مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھی تاکہ میرا یہ عمل امت کے لیے نمونہ بن جائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دھوپ ہے، ماحول اچھا ہے، مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، عیدگاہوں میں پڑھیں گے، میدانوں میں پڑھیں گے۔ اور عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ اعمال ہیں، صبح سویرے اٹھنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے، نئے کپڑے ہیں، بہت اچھی بات، نئے کپڑے نہیں سلائے کسی وجہ سے، آپ کے پاس 15 20 25 30 40 50 جوڑے جو بیرو میں ہی نہیں، اس میں سے کھڑ کو دیکھو وہ سے بہترین نہیں، وہ نکال کو آئرن کر کو پہنو، یہ ایسا یہ حکم ہے۔ نئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نئے نہیں ہیں تو اللہ کے نبی کا فرمان، آپ کے پاس جو کپڑے ہیں ان میں سے عمدہ کپڑے 20 جوڑے ہیں تو ان میں سے عمدہ 20 جوڑے بھی عمدہ صحیح تو لے ہمارے پاس، خراب کون سے بھی نہیں، اللہ کے فضل سے نہیں، کون سا کیک سیلیکٹ کرو دیکھو۔ کبھی کبھار پہننے کھڑے تو 10 منٹ لگتی، کون سا پہننا، اوپر سے نیچے دیکھتی ہیں، یہ پہننا کی وہ پہننا کی، وہ پہننا کی یہ پہننا کی، ہیں کہ نہیں؟ اللہ دیا کہ نہیں دیا نعمتیں؟ بقرعید میں 2 جوڑے، رمضان میں 4 جوڑے، اللہ کی توفیق، پہنو، کھاؤ، کھلاؤ، دوسروں کا بھی خیال کرو۔ بہرحال اچھے نئے کپڑے پہنو، عطر لگانا، سرما لگانا، وقت سے پہلے جانے کی فکر کرنا۔ اور رمضان میں عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا کر جانا سنت ہے۔ یہ کئی کو حکمتیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کھجور کھاؤ، طاق عدد میں کھاؤ۔ طاق عدد کسے کہتے ہیں؟ 1 3 5 7 9، اسے طاق عدد کہتے ہیں۔ کھجور آپ کے پاس ہے تو 3 کھاؤ، 5 کھاؤ، 7 کھاؤ۔ کھجور نہیں ختم ہو گئے، آج کو ختم ہو گئے، بولو افطاری میں آج ختم ہو گئے، کھجور نہیں ہے، چائے بنا کو پیو، کافی پیو، دودھ پیو، جامن کھائے، ریڈی آج کتنے گھروں میں میٹھا بن کو رہتا، جامن بن کو رہتی، ماشاءاللہ، جامن کھاؤ، روٹی پک کر رہتی، کیا پکا کی تھوڑا بہت کھا کر جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہی عید کے دن عید کی نماز پڑھ کر آنے تک بھی عید کے دن روزہ رہتی کرتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عید کے دن روزہ رہنا حرام ہے، حرام، شراب پینے جیسا حرام، خنزیر کھانے جیسا حرام، زنا کرنے جیسا حرام۔ اللہ نے دعوت دی ہے، یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا خوشی بناؤ، کھاؤ پیو، حلال کھائیں گے پیئیں گے۔ ہم روزہ رکھنا کیسا؟ رمضان میں روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا۔ اب کھانے کے لیے کہاں، افطار کے لیے کہاں؟ افطار کہتے ہیں کھانا پینا، خوب کھائیں گے، حلال کھائیں گے، خوب کھلائیں گے، سمجھ میں ہی بات، کھا کر جانا۔ عید کی نماز عیدگاہوں میں پڑھنا، تکبیر کہتے ہوئے جانا آہستہ، رمضان میں تکبیر آہستہ کہتے ہوئے جانا، بقر عید میں زور سے کہتے ہوئے جانا، اس سنت کو یاد رکھیں۔
میں نے کہا نا ایک ہی لکڑی میں سب کو ہانک نہیں سکتے، الگ الگ اصول ہیں، مسائل ہیں۔ رمضان میں آہستہ تکبیر، کیا تکبیر؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ یہ تکبیر ہے اللہ کی بڑائی، بلندی، آہستہ سے کہتے ہوئے جانا۔ اور کہاں جا کر رک جانا؟ عیدگاہ کے اندر جاتے ہی یہ اسٹاپ۔ عیدگاہ میں بیٹھ کر بات دیکھتے نہیں، مائک پکڑ لے کو بولنا، پھر اس کے بعد میں مجمع کو بولنا، بولو، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ ایک رسم بن گیا، یہ پوچھتے بھی نہیں، کیا بھی نہیں، اپنی دماغ میں جو آیا کرو۔ راستے میں جاتے ہوئے پڑھ کر جانا، ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، پیدل جانا۔ عیدگاہ دور ہے، معذور ہیں، بیمار ہیں، سواری میں بھی جاؤ، اجازت ہے، لیکن ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ، تکبیر آہستہ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ عیدگاہ میں جائیں تو بند کرو۔ اور کل اشراق کی نماز نہیں، عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں۔ یہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے، اگر عید کی نماز عیدگاہ میں میدانوں میں ہو گئی، اپنے گھر میں بچے، بیوی، شوہر اور آپ کے بھائی یہ واپس آ گئے، تو شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل نماز عورت پڑھ سکتی ہے، یہ مسئلہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک دوسری چیز، ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنے کی حکمت اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ 2 حکمتیں بیان کی۔ ایک حکمت یہ ہے کہ ایک راستے سے جا رہے ہیں، جب غیروں کی نظر پڑے، مسلمان اس راستے میں بھی ہیں، اس راستے میں بھی ہیں، اس راستے میں بھی ہیں، روب پڑے ان کے دلوں پر، ایک روب جم جائے کہ مسلمان یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جب نظر آتے ہیں، ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک حکمت۔ دوسری حکمت، ایک راستے سے جا رہے ہیں اور دوسرے راستے سے آ رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ زمین کا، یہ راستے کا حصہ ہمارے لیے گواہی بنے گا۔ سمجھ میں یہ بات؟ ایک چیز۔ اور دوسری چیز ہے نماز کا طریقہ۔ نماز کا طریقہ بتا دوں، سن لیو، دیکھ لیو، ذہن میں بٹھا لیو، بات ختم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب وہاں جا کو کیا ہوتا، سال میں 1 بار 2 بار نماز پڑھتی سو، آپ کچھ نہیں، اچھے اچھا کو فرق پڑتا، پڑھے لکھا کو بھی فرق پڑتا، روزانہ نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش کو فرق پڑتا نہیں۔ عیدین کی نماز اچھے اچھے کلا لیتی، بعض جگہ پر علماء نیت تو بول کو دیتے صحیح طریقے سے، عمل کرنے کی باری آتی نا، 19-20 ہو جاتا۔ انسان نہ بھائی، انہوں بھی انسان نہ فرشتے نہیں نہ ویسا، تو اچھے طریقے سے نیت کو سن لے، میں بول کو دیتا ہوں، پریکٹیکلی بتاتا ہوں، ذہن میں بٹھا لے، سمپل کام۔ وہاں ہاتھ بن لے کھڑ کو ادھر ادھر یوں ترچی نگاہ سے دیکھ، ضرورت ہی نہیں ہے۔ سیکھو، بیٹھ کر سیکھو، سیکھنے کی کوشش کرو۔ اور سے دیکھ رہی، جو آ گئے ہیں ان کے لیے فائدہ۔ ہمیں خطبے کو کھڑتے وقت آتے ہیں تو وضو کرنے، نقصان ہی نقصان، ان کا نقصان ہی نقصان۔ ان اللہ کے بندوں سے پوچھو ان کو کیا تکلیف ہے، جو آخر میں آتی نا ان سے پوچھو، کئی کو آخر میں آتی۔ جمعہ کی قدر کہاں ہوئی ہے؟ جمعہ کی قدر ملیہ میٹ کر کے چھوڑ دیا ہم نے جمعہ کی اذان۔ اب میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، بعض جگہ پر خطبہ شروع ہو گیا، اذان کے بعد بعض لوگ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھ کو چائے پی لو کو، بیٹا پی لو کو، رمضان غیر رمضان میں بیٹھ، شرم نہیں آتی ان بیوقوفوں؟ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا، اب نیت دیکھ لو، غور سے دیکھنا، ادھر اچھے طریقے سے دیکھنا۔ نیت کیا کرنا؟ 2 رکعت عید الفطر کی، بولو میرے ساتھ، 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، طرف منہ میرا کعبہ شریف کے تابع اس امام کے۔ دل کے ارادے کا نام، زبان سے بولنا ضروری نہیں، بول لیے تو بہتر ہے۔ یہ نیت باندھنے کے بعد امام صاحب جب رکعت بنیں گے، میں جیسا کر رہا ہوں ویسا کرنا، آپ بھی عادت ہو جاتی ہے، پریکٹیکلی کرے تو ذہن میں بیٹھ کر ہوتا۔ نیت ہونے کے بعد امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، بندو میرے ساتھ بندو، اللہ اکبر،
اب پریکٹیکل تمہیں اب پریکٹس کر لیے تو کل فائدہ ہوتا، جھانکنے کی ادھر ادھر دیکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ 5 لازے زیادہ ہوندے بھلا بیٹھو سیکھ کر جاؤ آج، اور جمعہ یہ موقع ملتا نہیں سکھانے کا، تم نہ نیت ہوگی، ارادہ ہو گیا۔ اب امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، مان لیے، اب کیا کرنا؟ ثنا پڑھو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یہ پہلی تکبیر جو اٹھا کو باندھ لی اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ معمولی جو نمازوں میں اٹھائی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا چھوڑ ڈالنا۔ پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، اللہ اکبر چھوڑ دیجئے۔ پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، باندھ لیں۔ پہلی تکبیر باندھنا، دوسری چھوڑنا ہاتھاں، تیسری چھوڑنا ہاتھاں، چوتھی تکبیر کو ہاتھاں اٹھا کو باندھ لینا۔ پہلی کو باندھنا، دوسری کو نہیں باندھنا، تیسری کو نہیں باندھنا، چوتھی کو باندھ لینا۔ پھر امام صاحب توس پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور کوئی سورت پڑھیں گے، رکوع سجدہ، معمولی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کو امام صاحب اٹھ کر کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے، مکمل کریں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب تکبیر کہیں گے۔ جب امام صاحب تکبیر کہیں تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، چھوڑ دیجئے۔ پھر دوسری تکبیر پر اپنے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں، چھوڑ دیجئے۔ پھر تیسری تکبیر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، چھوڑ دیجئے۔ پھر جب چوتھی تکبیر کہیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے کے رکوع میں چلے جائیں۔ سمجھ میں آگی بات؟ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ میں باندھنا، پہلی تکبیر، دوسری میں چھوڑنا، تیسری میں چھوڑنا، چوتھی میں اٹھا کو باندھ لینا۔ پہلی رکعت ہوگی، دوسری رکعت سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد میں 3 تکبیر میں اٹھا کو چھوڑنا، اس طریقے سے۔ چوتھی تکبیر میں بغیر تکبیر کے رکوع میں چلے جانا۔ اس کے بعد میں امام صاحب نماز پوری کریں گے، 2 سجدے ہوں گے، سلام ہوگا۔ اب سلام کے بعد میں عربی خطبہ عیدین کا سنت ہے۔ سنو یہ بات، عیدین کا عربی خطبہ سنت ہے۔ جب عربی خطبہ ممبر پر چڑھ کر امام صاحب شروع کر دیں، خطیب صاحب شروع کر دیں، حاضرین بیٹھ کر سننا واجب ہے۔ جیسا نماز کا پڑھنا واجب ہے، عربی خطبے کا سننا واجب ہے۔ بعض جگہ پر کیا، اکثر جگہ پر ہم نے دیکھا ہے، جیسا ہی نماز ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہیں کیا کہ چولہے میں مچھی ڈال کو ایسا کہا جھٹکا چلتے رہتا۔ یہاں کون ادا کرتے ہیں یہ واجب؟ ایک واجب پر ادا ہوا، ایک واجب باقی ہے نا، عید کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ پڑھنا سنت، سننا واجب، عمل پورا کرو، عمل پورا کرو۔ اس لیے میدانوں میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو، مسجدوں میں نہیں۔ پھر سے عرض کر رہا ہوں، آج جو میدان عیدگاہ قبضہ ہو رہی نا، کئی کو بولو اس کے واسطے، کئی کو جی تم نہ میدان، کئی کو جی تم نہ عیدگاہ، مسجدوں میں پڑھ رہے نہ پڑھو، جاؤ 5 وقت پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، عید پڑھنے کیا تم نہ؟ یہ سوالات اٹھے ہیں، یہ موقع ہم نے دیا، اس لیے جہاں عیدگاہیں ہیں، میدانیں ہیں، عیدگاہوں میں، میدانوں میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ مسجدوں میں نماز پڑھنا سنت کے خلاف اور مکروہ ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ عمل کریں گے؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، جتنا کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں معذرت خواہ ہوں، 10-15 منٹ سے زیادہ وقت ہو گیا، ضروری چیزیں، ضروری باتیں تھے، آپ برا نہ سمجھیں، انشاءاللہ آئندہ سے پابندی کر لی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔